وقال عز من قائل أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ معزز حاضرین، دینی بھائیوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، احادیث کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو ہر حدیث کی کتاب میں کتاب الفتن کے نام سے ایک پورا وہ ذخیرہ ملے گا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مسلمانوں کے اندر ظاہر ہونے والے فتنوں کا ذکر کیا ہے۔ آج دنیا حقیقت میں فتنوں کی آماجگاہ بن چکی ہے۔ ہر ایمان والا جسے اللہ نے ایمانی بصیرت عطا کی ہے، ایمانی سمجھ عطا کی ہے، حالات پر جس کی نظر ہے، وہ ان فتنوں کے درمیان اپنی ایمان کی حفاظت کی دعائیں کرتا ہے، کیسے وہ اپنے ایمان کو بچائے اور کیسے اللہ کی اس سیدھی ڈگر پر اپنے کو قائم رکھے جو نبی کریم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے چھوڑ کر گئے۔ آپ نے ایک حدیث میں بڑا صاف طور پر فرمایا تھا کہ میرے بعد ایسا بھی زمانہ آئے گا تکون فیہ فتن، جس میں مختلف قسم کے فتنے ہوں گے، طرح طرح کے فتنے ہوں گے، اور اتنے فتنے آئیں گے، اتنے فتنے ظاہر ہوں گے کقطع اللیل المظلم، رات کی تاریکی جس طرح دھیرے دھیرے پھیلتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے، جیسے جیسے رات آگے بڑھتی ہے اندھیرا اور تاریکی بڑھتی جاتی ہے، ایسے ہی یہ فتنے کے زمانے جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں گے، فتنے نازل ہوتے رہیں گے اور یہ فتنے تاریک تر تاریک ہوتے جائیں گے، یہ فتنے تاریک تر تاریک ہوتے جائیں گے۔ سورہ حدیث نے حدیث کی شرح لکھنے والوں نے لکھا ہے تاریکی کا مطلب یہ ہے کہ ایسے فتنے، پہلے جو فتنے ہوں گے تو وہ ایسے ہوں گے کہ ان کا کچھ ان سے ظاہر ہوگا، سمجھ میں آئے گا کہ واقعی یہ فتنے ہیں، لیکن جیسے جیسے یہ ایام آگے بڑھیں گے، زمانہ آگے بڑھے گا اور فتنے برابر ظاہر ہوں گے، تو ایسے بھی فتنے ظاہر ہونے لگیں گے کہ اہل ایمان خود ان کو فتنہ نہیں سمجھ پائیں گے، ان فتنوں کو نہیں سمجھ پائیں گے، سمجھیں گے یہی حقیقت ہے، یہی ایمان ہے اور یہی دین ہے۔ ان فتنوں میں اہل ایمان خود الجھ جائیں گے، تاریکی اتنی زیادہ بڑھ جائے گی ان فتنوں کی، اور اسی وجہ سے ان فتنوں میں ملوث ہو کر، ان فتنوں میں پھنس کر خود مسلمانوں میں بہت سارے ایسے ہوں گے جو اپنے کو ایمان والا کہیں گے، دین والا کہیں گے، جو اپنے کو ائمہ کہیں گے، وہ بھی اپنے دین کو ان فتنوں کی وجہ سے دنیا کے عوض بیچ دیں گے۔ یبیع الرجل دینہ بعرض من الدنیا۔ آئیے ایک حدیث، لمبی حدیث ہے، ایک حدیث آج ہم خطبے میں اسی فتنے کے تعلق سے پڑھتے ہیں۔ فتنوں کے تعلق سے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ کا نامی بہت زیادہ مشہور ہے۔ صحابہ کرام میں ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اگر فتنے کے بارے میں کسی سے پوچھنا ہو تو حذیفہ ابن یمان سے پوچھو۔ صحابہ کرام جب بیٹھتے تھے فتنوں کا ذکر کرتے تھے تو حضرت حذیفہ بن یمان سے پوچھتے تھے۔ حضرت حذیفہ بن یمان خود کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہم لوگ آپ کے حضرت عمر کے ساتھ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے پوچھا کہ کون ہے تم میں سے جو ان حدیثوں کا ذکر کرے جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا ذکر کیا ہے؟ تو حضرت حذیفہ نے کہا کہ میں اس سلسلے میں سب سے زیادہ جانتا ہوں۔ تو حضرت عمر کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں؟ انک لانت جری، کہا کہ تم تو اس سلسلے میں بہت جری ہو، اس لیے کہ تم نے زیادہ سنا ہے، تم بیان کرنے میں بہت آگے ہو، تم ان چیزوں کا بہت زیادہ ذکر کرتے ہو، اسی لیے ان سے پوچھا بھی کہ بتلاؤ فتنوں کے بارے میں، بتلاؤ فتنوں کے بارے میں بتلاؤ۔ اس حدیث میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے اس حدیث پر غور کیجیے۔ فتنوں کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ خود نبی کریم۔ فتنوں کی شروعات کہاں سے ہوگی؟
خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی پیشن گوئی کہا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے، اس وقت دو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین تھے، پوچھا حضرت حذیفہ کہ بتلاؤ ان فتنوں کے بارے میں، تموج کموج البحر، کہا جو ایسے فتنوں کے بارے میں بتلاؤ جو لوگوں کو جھنجھوڑ دیں گے، ہلا دیں گے، جس طرح سمندر میں جب موج آتی ہے اور آدمی اس میں رہتا ہے تو وہ ہل جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، تو ایسے ہی فتنوں کے بارے میں بتلاؤ۔ حذیفہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین آپ کو ان کی فکر نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ آپ اس سے پاک رہیں گے، آپ کے زمانے میں فتنے نہیں ہوں گے۔ تو کہتے ہیں اس کے بعد تو بتلاؤ یہ فتنوں کا دروازہ جو اللہ رب العالمین مسلمانوں کے لیے لگائے گا، یہ دروازہ توڑ دیا جائے گا یا کھول دیا جائے گا؟ بہت دقیق لفظ استعمال کیا، کہا کہ یہ دروازہ فتنوں کا دروازہ جو بند ہے ابھی، یہ دروازہ بند کھول دیا جائے گا جب فتنے آئیں گے، یا توڑ دیا جائے گا؟ تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دروازہ توڑ دیا جائے گا۔ تو پوچھا حضرت عمر نے کہ دروازہ، اس دروازے کے بارے میں کہا کہ آپ اے خلیفۃ المسلمین، آپ یہ دروازہ ہے، آپ یہ دروازہ ہے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوشین گوئی یہ ہوئی کہ جب تک عمر موجود ہے، خلیفۃ المسلمین عمر موجود ہے، فتنوں کا دروازہ بند ہے، لیکن ان کے انتقال کے بعد، اس دنیا سے جانے کے بعد دروازہ ٹوٹ جائے گا۔ کہا حضرت عمر نے اسی پر، تب تو فتنے بند نہیں ہوں گے، اس لیے کہ جب ٹوٹ گیا تو اب اس کو بنانے والا کیا؟ اگر کھولا جاتا تو ہو سکتا تھا کہ بند ہو جائے، کھولا جاتا تو ہو سکتا تھا کہ یہ دروازہ بند ہو جائے، لیکن پیشن کو یہ ہے کہ توڑ دیا جائے گا، کھلے گا نہیں، توڑ دیا جائے گا۔ جب توڑ دیا گیا تو ختم ہو گیا۔ اسی لیے حضرت عمر کہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی موقع پر فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فتنے بند نہیں ہوں گے، کم ہو سکتے ہیں، اور حقیقت یہی ہے۔ آپ اسلامی تاریخ پڑھ جائیے، حضرت ابن امان رضی اللہ عنہ کی حدیث سے فرماتے ہیں، حضرت ابو ادریس خولانی فرماتے ہیں کہ پائے کے تابعی کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت حذیفہ ابن امان کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ فتنوں کی حدیث سب سے جانتے ہیں، تو ہم لوگوں نے ان سے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے، اور کیجیے یہاں بھی ایک حکمت ہے صحابہ کرام جس کو سمجھتے تھے۔ کہا کہ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف خیر کے بارے میں پوچھتے تھے، بھلائی کے بارے میں پوچھتے تھے، دین کی تعلیمات پوچھتے تھے، دین کے احکام پوچھتے تھے، لیکن میں آپ سے شر کے بارے میں پوچھتا تھا، فتنے کے بارے میں پوچھتا تھا، برائی کے بارے میں پوچھتا تھا۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ اس لیے میں پوچھتا تھا کہ بھلائی تو ہم کر ہی رہے ہیں، برائی کیا ہے وہ بھی ہم جانیں، فتنہ کیا ہے وہ بھی ہم جانیں، تاکہ اس سے ہم بچ سکے۔ مخافت اس لیے میں فتنے کے بارے میں زیادہ پوچھتا تھا تاکہ ان فتنوں سے میں بچ سکوں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ صرف بھلائی جاننا ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ برائی کیا ہے، شر کیا ہے، فتنہ کیا ہے، اس کو بھی جاننا ضروری ہے، تاکہ آدمی جہاں نیکی کا عمل کرے وہیں فتنوں سے، برائی سے اپنے آپ کو بچائے۔ اس لیے کہ ان برائیوں میں بہت سی برائی ایسی ہے جو آپ کی بھلائی اور نیکی کو بھی ختم کر دے گی۔ اسی لیے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام بھی پوچھا کرتے تھے شرک کیا ہے، شر برائی کیا ہے، فتنہ کیا ہے، پوچھتے تھے تاکہ اس کی بھی معلومات رہے۔ اور یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ جہاں ہم نیکیوں کے بارے میں پوچھیں وہیں فتنوں کے بارے میں بھی جانیں کہ فتنہ کہاں کہاں سے آتا ہے، اور خاص طور پر آج کے دور میں جب فتنے کتنی طرف سے اور کس طرح کے، خاص طور پر دین کے تعلق سے کہاں سے آ رہے ہیں، میرے بھائیوں ہم اور آپ اس کا ادراک بھی نہیں کر پا رہے ہیں۔ ذرا اس ماحول میں جائیے جہاں ملے جلے لوگ رہتے ہیں، جہاں وہ لوگ بھی ہیں جن کو اللہ نے کتاب و سنت کی ہدایت کی ہے، اور وہ لوگ بھی ہیں جو ذرا بہکے ہوئے ہیں۔ ایسے ماحول میں جائیے تب معلوم ہوگا کہ فتنہ حقیقت میں ہے کیا۔ کہتے ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہ ایک مرتبہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول انا کنا فی جاہلیہ فہدانا اللہ بہذا الخیر، اللہ کے رسول ہم دور جاہلیت میں تھے۔ کہا کہ ہم جاہلیت میں تھے، یعنی شرک کی حالت میں تھے۔ اسلام لانے سے پہلے مشرک جب تھے تو ہم ہر طرح کی برائی کرتے تھے،
جاہلیت کے جتنے کام وہ کرتے تھے، جہاں یہ تشدد کرتے تھے، وہیں تمام قسم کی اجتماعی برائیاں ہمارے اندر موجود تھی. فتنہ و فساد، خون خرابہ، سود، زنا، اس طرح کی جتنی برائی ہو سکتی ہے ساری برائیاں ہمارے اندر موجود تھی. دور جاہلیت کا وہ زمانہ تھا. لیکن پھر اللہ رب العالمین نے یہ خیر دین اسلام ہمیں عطا کیا. فَهَدَانَ اللَّهُ بِهَذَا الْخَيْرِ. میرے بھائیو، اس خیر کی اہمیت اور اس کی برکت کو صحابہ کرام نے سمجھا تھا. اسی لیے اس کو ہمیشہ اس دین کو الخیر کہتے تھے. وہ چیز جس میں سراسر بھلائی ہے، کہیں شر اور فساد نہیں ہے. فَهَدَانَ اللَّهُ بِهَذَا الْخَيْرِ. سب کے لیے، مرد عورت سب کے لیے خیر. کہا کہ اللہ نے ہمیں اس جاہلیت کے بعد اس خیر کی ہدایت دی، اور وہ خیر ہمیں ملا جس میں سب خیر ہے، خیر ہی خیر ہے. اور ہمارے دل کو اللہ نے ہر قسم کی برائی سے پاک صاف کر دیا. حسد، کینہ، بغض، ان برائیوں سے بھی ہمارے دل کو پاک صاف کر دیا. دل میں تقوی، طہارت، پاکیزگی کو ڈال دیا. فَهَدَانَ اللَّهُ بِهَذَا الْخَيْرِ فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ. سوال بہت بڑا تھا. کہا ہے اللہ کے رسول، کیا مسلمان ایسے ہی ہمیشہ بھلائی میں رہیں گے؟ یہ بھلائی ایسی قائم رہے گی مسلمانوں کے درمیان، یا اس بھلائی کے بعد کوئی شر آنے والا ہے؟ کس زمانے پوچھ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، ابھی حیات ہے. اس زمانے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول، کیا اس خیر کے بعد جو ہمیں ملا ہے شر بھی آنے والا ہے؟ شر سے مراد فتنہ، شر سے مراد دین کی برائی، دین کی خرابی، شر سے مراد دین سے دوری، سب اس کے اندر داخل ہے. دین کے خلاف جتنی چیزیں ہیں، چاہے وہ ایمانیات سے تعلق ہو، عقائد سے تعلق ہو، عملیات سے تعلق ہو، سب شر کے اندر داخل ہے. اتنا وسیع مفہوم ہے اس کا. کہا کہ اس خیر کے بعد جو ہر طرح، جس میں ہر طرح خیر ہے، کیا کوئی شر بھی آنے والا ہے؟ صاحب نے فرمایا ہاں، شر آئے گا، فتنہ آئے گا. پھر پوچھا انہوں نے کہ کیا اس شر کے بعد پھر خیر آئے گا؟ خیر کے بعد کہا شر آئے گا. پھر پوچھا کہ اس شر کے بعد بھی خیر آئے گا؟ کہا ہاں، اس کے بعد بھی خیر آئے گا. وَفِيهِ دَخَلٌ. لیکن اب جو خیر آئے گا اس میں کمی ہوگی. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث میں لکھا ہے کہ پہلا جو کہا کہ خیر کے بعد شر آئے گا، یہ زمانہ وہ زمانہ مراد ہے جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلیفہ ثالث، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا موقع. وہ ایک بہت بڑا فتنہ تھا، پہلا فتنہ مسلمانوں کے اندر ظاہر ہوا، جس میں بغاوت بھی خلیفۃ المسلمین کے خلاف. وہ لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، غور کیجیے، ابھی وہ زمانہ تھا کہ صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت موجود تھی. صحابہ کرام کے دست کے ہاتھوں تربیت یافتہ تابعین کی بھی جماعت موجود تھی. دین کی تعلیمات ابھی مسخ نہیں ہوئی تھی، موجود تھی. اس دین کو سمجھنے والے موجود تھے. عبداللہ بن عباس جیسے حبر الامہ تک موجود تھے. اس دین کی تشریح اور تفسیر کرنے والے وہ لوگ جنہوں نے صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو سمجھا تھا، وہ بھی موجود تھے. ان کے ہوتے ہوئے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے خلاف جو فتنہ ہوا، وہ فتنہ ہوا اور دیکھا لوگوں نے، اور وہ فتنہ یہاں تک پہنچا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی. اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتنہ کا کیوں؟ اس لیے کہ جو لوگ اس فتنے میں پڑے اور انہوں نے بغاوت کی خلیفۃ المسلمین کے خلاف، یہاں تک کہ آپ کی شہادت ہوئی، وہ اپنی جو دلیل دیتے تھے، وہ جو اپنی باتیں کہتے تھے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، وہ اسی دین سے نکالا تھا. انہوں نے اسی قرآن سے اس کو حاصل کیا تھا، اسی قرآن کے مفہوم کو انہوں نے بیان کیا تھا. لیکن ان کا وہ مفہوم تھا جو صحابہ کرام قبول نہیں کرتے تھے. ان کا وہ مفہوم، وہ جو مفہوم بیان کرتے تھے، وہ مفہوم تھا جس سے صحابہ کرام مطمئن نہیں تھے. اسی لیے صحابہ کرام حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خود کہتے تھے، جو مدینے میں اس وقت تھوڑے بہت تھے، کہ آپ ہم کو یاد دیجیے کہ ان فتنہ پروروں کو ہم مار کر یہاں سے بھگا دیں. ان کے ساتھ کسی سمجھدار مسلمان نے نہیں کیا تھا. لیکن جو مصر اور بصرہ اور دوسری جگہوں سے آئے تھے، جو نئے مسلمان تھے، جو اس دین کو سمجھنے میں بہک گئے تھے، انہوں نے بغاوت کی تھی. اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شر کہا. حقیقت میں فتنے کی ابتدا یہی سے ہوتی ہے.
یہ اشارہ ہے آپ کا کہ فتنے کی ابتدا وہیں سے ہوتی ہے جہاں کم سمجھنے والے دین کو کم سمجھنے والے وہی عالم بن جائے، وہی دین کو کی تشریح کرنے والے بن جائے، اور جو سمجھیں کہیں کہ یہی حق ہے اور جو حق پر ہے ان کو ٹھکرا دیں۔ پہلا فتنہ یہی ہے اس دین میں فتنہ پیدا ہونے والا۔ اس کے بعد آپ نے کہا، جب انہوں نے پوچھا کہ اس فتنے کے بعد، اس شر کے بعد پھر کوئی فتنہ، کوئی خیر آئے گا، تو آپ نے کیا فرمایا کہ ہاں خیر آئے گا، وفیہ دخن، خیر تو آئے گا لیکن اس میں دخن یعنی کمی ہوگی، اس میں قدورت ہوگی، اس میں گندگی ہوگی۔ امام ابو عبید فرماتے ہیں اس لفظ کی تشریح میں کہ ہاں مراد یہ کہ پہلے زمانے میں صحابہ کرام کے زمانے میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وقت تک، اس زمانے میں صحابہ کرام کے دل کو اللہ نے صاف شفاف کر دیا تھا، نہ ان کے اندر حسد و کینہ تھا، نہ بغض اور عداوت تھی، وہ ایک تھے، ایک دل پر، ایک ایمان والے، ایک اللہ کو ماننے والے، ایک اللہ کی شریعت پر عمل کرنے والے، ان کے اندر اختلاف نہیں تھا، دین کے معاملے میں ان کے ہاں فساد نہیں تھا، اور پھر سب مل کر ایک تھے، ان کے ہاں شر نہیں تھا۔ لیکن اس کے بعد یہ جو خیر آئے گا، اس خیر کے اندر وہ بھلائی نہیں ہوگی، وہ پختگی نہیں ہوگی، وہ دل کی صفائی نہیں ہوگی جو پہلے تھی۔ اسی کو کہا ہے کہ یہ خیر تو آئے گا، بھلائی تو آئے گی، لیکن اس کے اندر کمی ہوگی، پہلے والا نہیں ہوگا۔ اور اسی کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، پوچھا حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے وما دخلوا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، تو کہا ہے کہ دخل ہوگا، تو یہ دخل کیا ہے؟ فرمایا قوم قوم یہدون بغیر ہدی، قوم یہدون بغیر ہدی تعرف و تنکر۔ بہت ہی بلیغ بات ہے اور آج بھی یہ چیز ہے۔ فرمایا کہ مسلمانوں ہی میں ایسے لوگ ہوں گے جو میرے طریقے پر نہیں چلیں، جو دیکھنے میں دین پر عمل کرنے والے ہوں گے، نماز و روزہ کرنے والے ہوں گے، حج اور زکوٰۃ کا فریضہ ادا کرنے والے ہوں گے، تمہارے جیسا کپڑا پہننے والے ہوں گے، سب کچھ تمہارے جیسا ہوگا، لیکن ان کے عمل میں کیا ہوگا؟ ایک طرف بھلائی کرنے والے ہوں گے تو دوسری طرف ان کے منکرات ہوں گے، دین کے معاملے میں بھی، عقیدے کے معاملے میں بھی، اور دین کے سمجھنے کے معاملے میں۔ یہدون بغیر ہدی تعرف و تنکر، ان کا جو طریقہ ہوگا، جس طریقے پر چلیں گے، جو وہ عمل کریں گے، تم ان میں سے کچھ عمل کو پہچانو گے، یعنی کہو گے کہ معروف ہے، یہ بھلائی ہے، یہ نماز اور روزہ، حج اور زکوٰۃ جو فرض اسلام ہے وہ ادا کریں گے، کہو گے یہ سب بھلائی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ان کے ہاں منکرات ہوں گے، برائیاں ہوں گی۔ اس کے سلسلے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں اصل میں اشارہ اس اجتماع کی طرف ہے جو مسلمانوں کے درمیان صفین کے واقعے بعد حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان، تاریخ پڑھیے تو معلوم ہوگا، حضرت علی رضی اللہ عنہ زمانے میں جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گئے، اس وقت شام میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی حکومت کا اعلان کیا تھا، اور حضرت علی حضرت معاویہ کے درمیان یہ بنیادی اختلاف تھا کہ حضرت معاویہ کہتے تھے کہ حضرت عثمان کو جن لوگوں نے قتل کیا ہے، شہید کیا ہے، ان سے پہلے بدلہ لیا جائے، وہ آپ کے گروہ میں ہیں، آپ کی جماعت میں وہ لوگ ہیں، پہلے ان سے بدلہ قصاص لیا جائے، حضرت عثمان کے قتل کا، ان کو قتل کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے نہیں، پہلے حکومت کو مضبوط کر دیا جائے، پہلے حکومت کو مضبوط کر دیا جائے، اور ایسے لوگوں کو ابھی چھوڑا رکھا جائے، جب حکومت مضبوط ہو جائے گی تو ان سے بدلہ لیا جائے۔ اور اسی لیے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی جب حکومت کا اعلان کیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ میرے ہاتھ پر آپ بھی بیعت کر لیجئے اور ایک ہو جائیے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ اس کو قبول نہیں کیا، اس کی وجہ سے حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان صفین کی جگہ پر شامی اور حضرت علی کی فوج کے درمیان جنگ ہوئی، اور بہت لمبی جنگ ہوئی، جس میں ہزاروں مسلمان شہید ہوئے دونوں طرف سے۔ اس جنگ کا خاتمہ کیسے ہوا؟ جب حضرت معاویہ، ایک وقت آیا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی فوج کمزور پڑی اور لگا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فوج اب ہار جائے، جب حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے مشورے پر، جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے،
فوج میں جو لوگ تھے انہوں نے قرآن اپنے نیزے پر قرآن کھایا اور کہا کہ ہمارے درمیان فیصلہ اللہ کا ہوگا، الحکم للہ، اب ہمارے درمیان فیصلہ اللہ کی کتاب اور اللہ کا فیصلہ ہوگا۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کا لشکر یہ غالب ہونے کی حد تک پہنچ چکا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب یہ حالت دیکھی تو کہا ٹھیک ہے صلح کی بات ہو جائے، اور دونوں طرف سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے حضرت موسیٰ اشعری اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے حضرت عمرو بن عاص کو حکم بنایا گیا، اور یہ ہوا کہ دونوں حکم دونوں فوجیں اپنے اپنے شہر واپس جائیں، شام والے شام جائیں اور کوفہ والے کوفہ جائیں، اور یہ دونوں حکم فیصلہ کریں۔ یہ صلح ہوئی حضرت علی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان اس تباہی اور بربادی اور قتل کو دیکھتے ہوئے جو دونوں نے دیکھی تھی مسلمانوں کی، لیکن انہی کے درمیان میں سے اسی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گروہ میں سے ایک گروہ قرہ کا بصرہ کے جو لوگ تھے جن کو قاری کہا جاتا تھا، جو قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور قرآن پڑھتے ہی نہیں تھے، بہت زیادہ تہجد گزار تھے، اسی لیے ان کو قرہ کہتے تھے، بہت زیادہ دیکھنے، بہت زیادہ نیک، کبھی جھوٹ ان کی زبان سے سنا نہیں تھا، بہت زیادہ عبادت گزار تھے۔ یہ تمام لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف ہو گئے، کہا کہ آپ کیسے معاویہ کی بات کو مان رہے ہیں اور صلح کی بات کی طرف جا رہے ہیں، جبکہ اللہ نے صاحب کہا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو آدمی اللہ کا حکم نہ مانے وہ کافر ہے، جو آدمی اللہ کا حکم نہ مانے وہ کافر ہے۔ خلیفۃ المسلمین آپ ہیں، اللہ کا حکم ہے کہ آپ کو خلیفہ مانا جائے، تو جو آپ کی خلافت نہیں مانتا ہے وہ کافر ہے، اس لیے ہم معاویہ کی بات کو نہیں مانیں گے، ہم شامیوں سے جنگ کریں گے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کی بات نہیں مانی، اور یہ لوگ حضرت علی سے الگ ہو کر ایک مقام حرورہ تھا، وہاں پر اکٹھا ہو گئے، 10,000 8,000 یا 10,000 کے قریب تھے، جن کو اس زمانے میں خوارج کہا گیا۔ خوارج خارجی کی جمع ہے، یعنی مسلمانوں کی جماعت سے نکلے ہوئے لوگ، مسلمانوں کی جماعت سے جو الگ ہو گئے۔ ان کا سب سے بڑا فساد یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ جو عقیدہ ہمارا ہے، اس عقیدے کو جو نہیں مانتا ہے وہ واجب القتل ہے، وہ مرتد ہے، اس کو قتل کر دینا چاہیے، اس کا مال، اس کی آل اولاد سب ہمارے لیے حرام ہے۔ جو آدمی گناہ کر دے، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو جائے، وہ گناہ جسے اسلام نے بڑا گناہ کبیرہ گناہ کہا ہے، اس کا ارتکاب کرے، وہ مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، مرتد ہے۔ سب سے بڑا فساد ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام کا اس بات پر اتفاق ہوا کہ پہلے ان کو سمجھایا جائے، اگر یہ نہیں سمجھتے ہیں تو ان سب کو قتل کر دیں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے حضرت عبداللہ بن عباس کو مقام حرورہ بھیجا گیا، اور انہوں نے جا کر انہوں کے ساتھ مناظرہ کیا۔ وہ کہتے تھے، صرف یہی کہتے تھے الحکم الا للہ، اللہ کا جو حکم ہے اسی پر فیصلہ ہونا چاہیے۔ حضرت علی کیا کہتے تھے، بہت بڑا ان کا مقولہ تھا جو آج بھی بہت معنی رکھتا ہے۔ کہاں کہتے تھے حضرت علی کہ یہ حق بات کہہ رہے ہیں، یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں دیکھنے میں ظاہر طور پر یہ حق ہے، لیکن اس کے پیچھے باطل چھپا ہوا ہے۔ یہ حق ضرور ہے کہ حکم اللہ کا ہونا چاہیے، لیکن یہ حکم نافذ کون کرے گا؟ یہ حکم ہر آدمی نافذ کرے گا، ہر مسلمان نافذ کرے گا، جو چاہے گا جیسے نافذ کرے گا، جو چاہے گا وہ اللہ کا حکم بیان کر دے گا، یا یہ کہ اللہ نے اس کو کسی کی اتھارٹی دی ہے، اللہ نے کسی کو اس کا پاور دیا ہے۔ مسلمانوں کے درمیان جو خلیفہ بنایا جاتا ہے تو کیوں بنایا جاتا ہے؟ یہ لوگ ظاہر طور پر تو صحیح بات کر رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے باطل چھپا ہوا ہے۔ اور اسی لیے جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ گئے اور کچھ سمجھایا تو اس میں سے بہت سارے کہتے ہیں کہ 6,000 یا اس سے بھی زیادہ کچھ لوگ سمجھ گئے اور انہوں نے ان لوگوں کا ساتھ چھوڑا، لیکن جو باقی رہ گئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ ان کے خلاف جہاد کیا، باقاعدہ فوج کشی کی، اور سب کے سب کچھ تھوڑے بہت بھاگے جو بچ گئے، باقی سب قتل کیے گئے۔ شرح حدیث میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہاں فرمایا ہے وفی دخل، اس کے بعد خیر آئے گا، یہ خیر یہی ہے جو اجتماع ہوا حضرت علی حضرت معاویہ کا، ان کے درمیان صلح ہوئی، مسلمان ایک پلیٹ فارم پر آئے، اور یہ ہوا کہ اب مسلمان متحد ہوں گے، آپس میں جنگ نہیں کریں گے۔ یہ صلح بھی کہتے ہیں کہ یہی خیر ہے، لیکن اس خیر کے پیچھے وہ شر بھی تھا جو خوارج کی شکل میں ظاہر ہوا۔ اور میرے بھائیوں، خوارج کی یہ فکر
آج آپ کے زمانے میں بھی اس دنیا موجود ہے، آج آپ کے زمانے میں بھی اس دنیا موجود ہے۔ کبھی موقع ہے انشاءاللہ اس کی میں وضاحت کروں گا، بہت سارے ایسے فرقے ہیں آج دنیا میں جو اسی طرح کے فتنہ و فساد کو پھیلا رہے ہیں، اور انہی کے ذریعے مسلمانوں میں اتنی قتل و غارت پچھلے کئی سالوں سے جو چل رہی ہے، انہی کی دین ہے، انہی لوگوں کی دین ہے جو ہر طرح کے قتل و فساد کو خود مسلمان کے اندر جائز سمجھتے ہیں، اس لیے کہ کہتے ہیں مسلمان جو ہے اس مرتد ہو گیا، مسلمان جو ہماری بات نہیں مانتے یہ مرتد کے حکم میں ان کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ تو دوسرا فتنہ آپ نے بتایا تھا کہ قوم یہدون بالحق، دوسرا یہ کہا تھا کہ اس کے بعد شر خیر آئے گا۔ پھر حضرت غضب علیہ اللہ نے پوچھا کہ اس خیر کے بعد بھی شر آئے گا؟ تو آپ نے کہا ہاں آئے گا، اور یہ شر کیسا ہوگا؟ یہ اس سے بھی خطرناک ہوگا۔ کہا کہ نعم دعاة الى ابواب جہنم من اجابهم الیہا قذفوہ فیہا۔ کہا کہ آپ نے فرمایا کہ اس خیر کے بعد جس میں تھوڑی کمی ہوگی لیکن خیر ہوگا، اس خیر کے بعد جو شر آئے گا، ایسے لوگ ہوں گے جو جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو کے تم کو جہنم کی طرف بلائیں گے۔ جو آدمی ان کی دعوت کو قبول کر لے گا وہ اس کو جہنم میں داخل کرا دیں گے۔ اور آگے فرمایا، صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ اتنے خطرناک لوگ ہوں گے کیسے؟ مسلمان ہوں گے، غیر مسلم ہوں گے، کیا ہوں گے؟ صفہم لنا، اللہ کے رسول ان کی صفت بیان کر دیجئے۔ یہ دعاۃ الی جہنم، جہنم کی طرف بلانے والے جو مسلمانوں ہی میں سے ہوں گے تو کیسے ہوں گے؟ کیوں ہم ان سے دھوکہ کھا جائیں گے؟ کیوں ان کو ہم اپنے میں سمجھنے لگیں گے؟ کیوں ان کے فتنے میں ہم پڑ جائیں گے؟ ان کی صفت بیان کر دیجئے۔ تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ ہم من جلدتنا وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا۔ کہا کہ کیسے پہچانو گے؟ یہ لوگ ہم ہی سے ہوں گے، اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، ہماری زبان بولیں گے، قرآن حدیث کا وہ ذکر کریں گے، قرآن پڑھ کر اس کا ترجمہ کریں گے، حدیث پڑھ کر تمہارے سامنے پیش کریں گے، لیکن یہ کیا ہوں گے؟ دعاۃ الی ابواب جہنم۔ ان کی باتیں تو حق پر حق کے مطابق ہوگی، باتیں قرآن اور حدیث سے ہوں گی، باتیں قرآن کی روشنی پیش کریں گے، سنو گے تو بڑا اچھا لگے گا، زبان بڑی تر ہوگی، لفاظی ہوگی، سب کچھ ہوگا۔ یتکلمون بألسنتنا، ہماری زبان کو بولیں گے، سمجھنے والی زبان بولیں گے، لیکن دعاۃ الی ابواب جہنم، جہنم کی طرف بلانے والے ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے عقیدے کا جو فساد ہوگا اس میں توحید توحید کی خرابی ہوگی، ان کے عقیدے کا جو فساد ہوگا قرآن کی تحریف بھی ہوگی، ان کے عقیدے کا جو فساد ہوگا اس میں حدیث کی تحریف اور حدیث کا انکار بھی ہوگا۔ اور یہ سب کچھ میرے بھائیوں آج ان لوگوں کے اندر صاف صاف موجود ہے جن کو کہتے ہیں کہ وہ دعاۃ الی ابواب جہنم ہے، دعاۃ الی ابواب جہنم وہ بھی ہیں آج کے زمانے میں۔ اور انشاءاللہ وقت رہا، موقع ملا خطبے میں آگے انشاءاللہ اس کی ہم وضاحت کریں گے، اس لیے کہ وہ فتنہ ہے، اس لیے کہ میرے بھائیوں، میرے نوجوان بھائیوں، یہ وہ فتنہ ہے جو معلوم نہیں آگے کس شکل میں ہمارے ساتھ آئے گا۔ اس فتنہ کو حقیقت میں جھیل رہے ہیں وہ لوگ جو عربی ممالک میں عرب میں رہتے ہیں، دمشق، شام وغیرہ جو اور لبنان، اردن، فلسطین، ان کے واقعات ان لوگوں کی زندگی کو پڑھیے اور ان لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو گہرائی سے مطالعہ کیجیے تو معلوم ہوگا کہ وہ انہی فتنوں کی وجہ سے کہاں پہنچے اور تباہیاں کتنی ان کے اوپر آئی۔ اور آج یہی فتنہ ہمارے ملک ہندوستان میں بھی بہت حد تک پہنچ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ ہم کو ان فتنوں سے محفوظ رکھے، ان فتنوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں عقیدہ توحید پر سختی کے ساتھ گامزن رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اس عقیدے کو سمجھنے اور اس کے مضمرات، اس کے جو فوائد ہیں ان سے مستفید ہونے، فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر قائم رکھ۔ رب العالمین جب تک اس دنیا میں باقی رکھ، اسلام پر قائم رکھ، دین توحید پر قائم رکھ، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تیرا کلمہ لا الہ الا اللہ ہماری زبان پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ